ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 177ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 217 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہیے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور مکے میں بسنے والوں کو وہاں سے نکالنا اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور فتنہ انگیزی تو قتل و خونریزی سے بھی بدتر چیز ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دے۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا گروہ دوزخی گروہ ہے، ہمیشہ عذاب میں رہنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی سوال کرتے ہیں آپ سے کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا کیسا ہے۔ دراصل جمادی ثانی 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات کی غرض سے ایک دستہ وادی نخلا کی طرف بھیجا۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے۔ انہوں نے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے۔ یہ قتل 2 رجب کو ہوا، جبکہ انہیں غلط فہمی ہوئی، انہوں نے 30 جمادی ثانی سمجھا۔ اس جھڑپ میں جو کچھ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا، اور اس کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کا ارتکاب ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے اس حرکت کی سخت مذمت فرمائی۔ اس کے باوجود مشرکین نے طوفان کھڑا کر دیا کہ یہ بڑے اللہ والے بنتے ہیں، مگر حرمت والے مہینوں میں بھی خون خرابے سے باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ حرمت والے مہینے میں قتل یقیناً گناہ ہے، مگر تمہاری کرتوت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، کفر و شرک بذات خود بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا قل قتال فیہ کبیر، یعنی کہیے کہ لڑائی کرنا اس مہینے میں بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، یعنی اور روکنا اللہ کی راہ سے، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے بڑے تو آپ لوگ خود ملوث ہیں اس میں، اور کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اور آگے ان کو کس طرح نکالا گیا وغیرہ وغیرہ، اسی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا اور فتنہ انگیزی تو قتل و خونریزی سے بھی بدتر چیز ہے، والفتنة اکبر من القتل۔ کس طرح فتنہ و فساد مچا رہے تھے کفار مکہ، وہ بات تو آپ جانتی ہی ہیں، اس لیے کہ یہ معاشرتی زندگی کے امن و سکون کو برباد کر ڈالتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یعنی اور نہیں روکیں گے، وہ تم سے لڑنے سے رکیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر ان کا بس چلے تو۔ یعنی تمہارے دین سے
ان کا بس چلے، وہ کوئی کام کرنے کی استطاعت رکھیں، طاقت رکھیں، تو جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے دین سے پھرانے کی بھی وہ کوشاں ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے جو آیت فرمائی گئی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، یعنی کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کا گروہ دوزخی گروہ ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والا ہے۔ مولانا عبدالحی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے زیر اثر خواہ ڈر کر، خواہ کسی لالچ میں آ کر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ جائے گا اور مرتے دم تک کفر ہی پر اڑا رہے گا، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اسے دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی اور قیامت میں بھی۔ اسلام سے پھر کر کفر کی طرف لوٹ جانے والی کی سزا دنیا میں یہ ہوگی کہ اس کا جان و مال محفوظ نہیں رہے گا، مسلمان بیوی سے اس کا نکاح قائم نہیں رہ سکے گا، مسلمان کی میراث سے اسے حصہ نہیں مل سکے گا، بلکہ یہاں تک کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو اس سے ایسے بدعہد باغی اور مرتد کو زندہ رہنے کا بھی حق باقی نہیں رہے گا۔ آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ وہ اپنے اجر و ثواب سے محروم ہو کر رہے گا، جس قدر نیکیاں اور عبادتیں دنیا میں کی ہوں گی ان کا بدلہ ملے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسی میں ہمیشہ جلتا رہے گا اور ہر طرح سے نقصان اٹھائے گا۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ کی حکمت و بصیرت پر نظر کریں تو قتل و خوریزی یقیناً برا عمل ہے، اور فتنہ و فساد پھیلانا، امن اور سلامتی کو تہ و بالا کرنا اور لوگوں کو رائے حق سے روکنا اس سے بھی برا عمل ہے۔ مخالفین اسلام ہمیشہ بغض و عداوت کا اظہار کرتے رہیں گے اور ان کی برابر کوشش رہے گی کہ تم کو دین حق سے برگشتہ کر دیں، اس لیے مسلمانوں کو ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کے جہد کے لیے کمر بستہ رہنا ضروری ہے۔ قلم اور زبان کے ذریعے جہاد، مال اور جان سے جہاد، شیطان اور نفس سے جہاد، یہی کامیابی کا راز ہے، اور اللہ کی رحمت واسعہ کے صرف وہی لوگ امیدوار ہو سکتے ہیں جو اعلاء کلمت اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد وحید بنا لیں۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ارتداد کی راہ اختیار کرنا سراسر نقصان کا سودا ہے، اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور سزا یقینی بن جاتی ہے۔ ارتداد کے بعد بھی دین حق کی طرف لوٹنے کی مہلت ہے، سزا تو صرف اسی کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پر وقت ہو چکا ہے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔